السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم۔ الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين۔ انکار کرنے والے تو ہمیشہ اس حق کے بارے میں شک و شبہے میں ہی پڑے رہیں گے، یہاں تک کہ ان پر یا تو ایک دم قیامت کی گھڑی آن پہنچے گی یا کسی منحوس دن کا عذاب ان پر نازل ہو جائے گا۔ اس دن حکومت اللہ کی ہی ہوگی اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا، تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الحج سورہ نمبر 22 اور اسی سورت سے آیت نمبر 55، 56، 57، 55، 56، 57 یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ ان آیتوں کے اوپر گفتگو کرنے سے پہلے ایک بات پھر سے ریمائنڈ کے طور پر ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، یا دہانی کے طور پر، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر جنت سے سیدنا آدم علیہ السلام کو بھیجا، ان کی بیوی حوا کو بھیجا، اور شیطان کو بھی کہا کہ تم لوگ اتر جاؤ، ابلیس کو بھی کہا کہ تم اتر جاؤ، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تنبیہ کی تھی، ایک نصیحت کیا تھا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ البقرہ میں اور سورہ طٰہٰ میں، ان دونوں مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت کریمہ ہے، اللہ نے فرمایا قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، تم لوگ ایک ساتھ زمین پہ اتر جاؤ، اب جنت میں نہیں رہنا ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ یاد رکھو، جب تم لوگ دنیا میں بسنے لگو گے تو جب بھی تمہارے پاس ہدایت آئے گی تو جو لوگ بھی ہدایت کی پیروی کرنے والے ہوں گے وہ نہ تو گمراہ ہوں گے اور نہ ہی بدبختی میں پڑیں گے۔ یہاں پر جو اللہ نے فرمایا کہ جب بھی تمہارے پاس ہدایت آئے گی، تو ہدایت سے مراد انبیاء علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو تعلیم اللہ بھیجتا ہے۔ ہر دور میں جو انبیاء علیہ السلام آتے ہیں اور ان کے ساتھ جو تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے وہی اصل میں ہدایت ہے، اور اس ہدایت کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب گمراہی ہے۔ جس دور میں جو نبی آئے اور جو کچھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لے کر کے آئے، اصل میں وہ ہدایت ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ گمراہی ہے۔ وہ جو سلسلہ چلا، وہ سلسلہ چلتا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پر آ کر کے اینڈ ہو گیا۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہو گئے، اور آپ کو آخری نبی بنا کر کے اس روئے زمین پر بھیجا گیا، اور آپ کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی وہ اصل میں ہدایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جو تعلیم دی وہی اصل میں ہدایت ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب گمراہی ہیں، شرک ہیں، کفر ہیں، انسانوں کو جہنم کی طرف لے جانے والا رستہ ہے۔ سامعین کرام، ان باتوں کو سمجھ لینے کے بعد اب دیکھیے آیت کریمہ کی طرف آئیے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اور یہ جو انکار کرنے والے ہیں ہمیشہ اس حق کے بارے میں شک میں پڑے رہیں گے۔ انکار کرنے والے یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم ہم لوگوں کو دیا، اور اس قرآن کریم کے اندر جو تعلیمات ہیں، اور اس قرآن کریم کی تشریح میں، اس کی توضیح میں، اس کی تفسیر میں اور زندگی گزارنے کے طریقوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں بتلائی یہ ہدایت ہے۔ اور جو انکار کرنے والے ہیں ان کے سامنے آپ جتنی مرتبہ پیش کریں گے، اس کو جتنی بار پیش کریں گے ان کو شک رہے گا، کیونکہ ان کے دل میں صرف انکار ہے۔ ان کے دل میں اللہ پر ایمان ہونے کے باوجود، ان کے دل میں اللہ پر ایمان نہیں ہے، اس کے باوجود وہ ہمیشہ اس کے بارے میں شک میں پڑے رہیں گے۔ مشرکین مکہ کا یہی حال تھا، ان کے بعد کے زمانوں کے مشرکین کا بھی یہی حال رہا،
اور آج کے زمانے میں بھی جو لوگ ہیں جو اس قرآن کریم کی تعلیمات کو سننے کے باوجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سننے کے باوجود اپنے منہ کو موڑے ہوئے ہیں، ان کا بھی وہی حال ہے۔ اللہ نے یہاں پر فرمایا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ جو انکار کرنے والے ہیں، وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، یہ جو انکار کرنے والے ہیں ہمیشہ اس حق کے بارے میں شک میں پڑے رہیں گے۔ کب تک شک میں پڑے رہیں گے؟ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً، جب تک کہ وہ قیامت کا منہ نہ دیکھ لیں، جب تک کہ وہ قیامت کا منہ نہ دیکھ لے، او یأتیہم عذاب یوم عقیم، یا کسی منحوس دن کے عذاب کو یہ نہ دیکھ لے۔ یعنی اللہ نے فرمایا یہاں پر یہ جو مشرکین ہیں، یہ جو کافرین ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعلیمات جس قدر ان تک پہنچے گی، جتنا آپ ان کو بتلائیں گے ان کو شک میں ہی شک ہی لگا رہے گا۔ کب تک؟ جب تک کہ یہ عذاب میں گرفتار نہ ہو جائے۔ اچانک قیامت آ جائے گی، اس وقت سارے حقائق کو دیکھ لیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ سمجھ جائیں گے کہ ہم غلط ہیں، یا پھر کسی منحوس دن کا عذاب ان کو اپنی گرفتار میں لے لے گا، اپنی گرفت میں لے لے گا۔ اس وقت بھی یہ سمجھ جائیں گے کہ ہم لوگ جو ہے بالکل حق پر نہیں تھے، ہم لوگ غلط، ہم لوگ انکار کرنے والے۔ سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انکار کرنے والے ہیں آج شک میں پڑے ہوئے ہیں، کب ان کو ہوش حواس آئے گا؟ جب قیامت قائم ہو جائے گی، اور جب قیامت قائم ہو جائے گی تو بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناگہانی اگر عذاب بھی آ جائے تو بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو قیامت کے میدان میں پہنچنا ہے، اور وہاں پہنچنے کے بعد ان کو بچنے کا کوئی چانس نہیں ہوگا۔ بچنے کا جو چانس ہے اسی دنیا میں، ہماری موت سے پہلے، قیامت آنے سے پہلے، عذاب کے آ جانے سے پہلے، اس سے پہلے اگر ہم نے اپنے آپ کو کریکٹ کر لیا تو ٹھیک ہے، وگرنہ اس کے بعد بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے فرمایا، یہاں پہ اللہ نے فرمایا الملک یومئذ للہ، وہ دن ایسا دن ہوگا کہ جس دن صرف اللہ کی حکومت ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کی حکومت نہیں ہوگی۔ اور آگے اللہ نے فرمایا یحکم بینہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ ابھی دیکھیے آج کے ڈیٹ میں چاہے وہ ایمان والا ہو، چاہے وہ منافق ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے کوئی بھی انسان ہو، ہر کوئی سمجھ رہا ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ اتنا حق پر اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر پیر صاحب کی مریدی کو اختیار کر لیا اور ان سے جو ہے نجات کا پیالہ پی لیا تو ہم کو نجات مل جائے گی۔ اتنا اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم فلاں پیر صاحب کے دامن کو تھام لیے تو قیامت کے دن وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ سے ہم کو چھڑا لیں گے۔ یہ جو قرآن کریم کو چھوڑ کر دوسرے معاملات میں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں، وہ اپنے آپ کو اتنا حق پر سمجھتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جس امام کو ماننے والے ہیں، اگر اس امام کے مذہب اور مسلک کو ہم مان کر کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو ہماری بخشائش ہو جائے گی۔ اور اس کے لیے انہوں نے حدیث بھی گھڑ لیا۔ کیا حدیث گھڑا؟ کہ ہمارے امام صاحب کعبۃ اللہ کے اندر ایک پیر پر کھڑے ہو کر کے پورا قرآن، آدھا قرآن ختم کر دیے، اور پھر آدھی رات جب گزر گئی تو دوسرے پیر پر کھڑے ہو کر کے آدھا قرآن ختم کر دیے، اور جب پورا قرآن ختم کر دیے تو غیب سے آواز آئی کہ جا تو اور تیرے تمام کے تمام ماننے والے کو ہم نے بخش دیا۔ اتنا اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں۔ اللہ نے یہاں پر اس آیت کریمہ میں یہی بات بیان فرمایا ہے کہ اس روئے زمین پر چاہے وہ ایمان والا ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ منافق ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو کسی بھی فرقے سے منسلک کرنے والے ہو، وہ اپنے آپ کو بالکل حق پر سمجھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں۔ لیکن اس آیت کریمہ کی روشنی میں اس کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ سارے سوچ، سارے بھرم اس دنیا بھر کے لیے ہی ہے۔ جیسے ہی دنیا ختم ہوگی، قیامت قائم ہوگی، وہاں پر سارے اختیارات ختم ہو جائیں گے، ساری اوتھارٹیز ختم ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلے اس دن حاکم ہوگا۔ اللہ نے فرمایا الملک یومئذ للہ، اس دن ملکیت اور اس دن بادشاہت اور اس دن حکومت اور اس دن اختیار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی کوئی اختیار نہیں ہوگا، کسی کو بھی کوئی اختیار نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ۔ اور آگے مزید فرمایا یحکم بینہم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حقائق کی روشنی میں فیصلہ کر دے گا کہ کون حق پر تھا، کون حق پر نہیں تھا، کون کتنا حق پر تھا، کون کتنا باطل پر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری باتوں کا فیصلہ کر دے گا۔ ابھی ہم نے اس درس کے آغاز میں ہی بتلا دیا تھا کہ ہدایت کہاں ہے، یہ قرآن کریم میں ہے۔ ہدایت کہاں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے۔ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا واضح بھی فرما دیا ہے، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے تعلیمات میں بتلا دیا ہے کہ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے وہی حق ہے، جو میں تم تک پہنچا رہا ہوں وہی حق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ اب اس بات کو سمجھنے کے باوجود اگر کوئی یہاں کے علاوہ حق سوچتا ہے
اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اکیلے مالک و مختار ہوگا، اللہ کے علاوہ کوئی مالک و مختار نہیں ہوگا، اللہ اکیلے مالک و مختار ہوگا۔ اس دن کسی کا کوئی امام کام آنے والا نہیں ہے، کسی کا کوئی پیر کام آنے والا نہیں ہے، کسی کا کوئی جھوٹا معبود کام آنے والا نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب بھی اس دن ہم لوگوں کے بارے میں سفارش کر گزریں گے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب بھی اس دن ہم لوگوں کے بارے میں سفارش کر گزریں گے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جھوٹے معبودان جن کی ہم پوجا کر رہے ہیں وہ قیامت کے دن ہماری سفارش کر دیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ الملک یومئذ للہ، اس دن صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمرانی ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کو کوئی حکمرانی نہیں ہوگی۔ اور مزید فرمایا یحکم بینہم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دے گا کہ کون حق پر تھا، کون حق پر نہیں تھا، کون باطل پر تھا، کون کتنا حق پر تھا۔ اور آگے مزید اللہ نے فرمایا فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل انجام دیے، ایمان لائے اور نیک عمل انجام دیے۔ بہت ہی سمپل ترجمہ دکھتا ہے نا، لیکن ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نیک عمل وہی نیک عمل ہے جو اس قرآن کے ہدایت کے مطابق ہوگا، نیک عمل وہی نیک عمل ہے جو ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا، جو ہمارے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا، وہی نیک عمل ہے۔ اس کے علاوہ انسان چاہے پوری زندگی سجدے میں گزار دے، اگر اس کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں تو وہ نیک عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا پس وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل انجام دینے والے ہیں وہ جنت کی نعمتوں میں ہوں گے، اور والذین کفروا، جن لوگوں نے انکار کیا، کذبوا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، فاولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ سامعین کرام، ابھی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے اس صورت کریمہ میں اور بھی نصیحتیں بیان فرمائی ہیں، جن کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔